استاذ العلماء علامہ مولانا پیر مفتی حبیب الرحمن حسینی صاحب، میرے انتہائی واجب الاحترام پیکر اخلاص و محبت مخلصی فی اللہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید عامر سلطان شاہ صاحب بخاری زیب سجادہ استانہ عالیہ مرید والا شریف، میرے انتہائی واجب الاحترام میزبان محفل عزت مآب جناب محترم بھائی محمد شہباز گجر اتاری صاحب، محترم بھائی محمد ندیم گجر صاحب، عزت مآب جناب عاصم نواز گجر صاحب، عزت مآب جناب محمد نوید گجر صاحب، دیگر احباب جنہوں نے جس طریقے سے بھی اس پاک و پاکیزہ محفل کے انعقاد میں حصہ لیا، اللہ سب احباب کو دین دنیا اور آخرت قبر و حشر کی بے حساب سرخرویاں سرفرازیاں نصیب فرمائے، اور اس عظیم الشان جشن باہو میں آنے والے تمام غلامان رسول کو اللہ تعالی باہو فرمائے۔ صاحب نزید شام، مجھ سے قبل بھی شناخان رسول تشریف فرما ہوئے، میرے بعد بھی شناخان رسول تشریف فرما ہوں گے، اور نقیب محفل میرے بھائی محترم افتخار رضوی صاحب بھی یقیناً آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہیں۔ میں بھی چند گزارشات آپ کے گوشگزار کروں گا۔ بڑا طویل سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن کوئی محفل میں یکسوئی توجہ، احترام، ادب والا پہلو بہت کم دیکھ رہا ہوں۔ احباب ٹولیوں کی صورت میں آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، انتہائی غیر مناسب رویہ ہے، اور یہ آپ کے علاقے کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ جائے کہ یہ علاقہ نہ محفلیں سن سکتا ہے نہ خطاب سن سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کا رویہ بھی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مہمان یہاں سے ڈسارڈ ہو کے جائے، آپ سے مایوس ہو کے جائے۔ اب دیکھیں نا، اجتماع کے اندر بھی ابھی بولنے کی مجھے آوازیں آ رہی ہیں، باہر سے آوازیں آ رہی ہیں، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو دوستو، محفل کے آداب ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہماری یہ محافل ہلہ گلہ کی نظر ہو گئی ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کا سامان زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے بھائی بھی زیادہ تر اکثر کو یہی دیکھا گیا ہے بھی چلو یار ٹر پھر آتے ہیں، محفل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے آپس میں باتیں بالکل نہ کریں، یہ وقت گزاری کے لیے محفل ہرگز نہیں ہے، اور میں وہ خطیب بھی نہیں ہوں کہ جیسے ہوتے ہیں کہ بس جیسے چل رہا چلن دے، میں اس مزاج کا بندہ نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کی بالکل نہ شوق ہوتا ہے، نہ میں اس بات کا متمنی ہوتا ہوں کہ آئندہ کے لیے تاریخ نہیں لی جائے گی، یہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے۔ تو بالکل یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ میری تقریباً 49 سال عمر ہو گئی ہے، اور میں نے کتنا کچھ بیان کرنا ہے۔ تو یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ نقیب کی ذمہ داری ہے، نعت خوان کی ذمہ داری ہے، خطیب کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داریاں ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات
یہاں سننے کے لیے آئے ہیں، ہم سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور جب سنیں گے نہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑا میرے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم محافل میں بالکل توجہ نہیں کرتے خطابات کی طرف، لیکن جب بند کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت موٹیویشنل سپیکروں کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے، میرے بھائی چودھری شہباز گجر صاحب کے ساتھ میرا ایک قلبی رشتہ ہے، محبت والا رشتہ ہے، یہ محفل والا رشتہ نہیں ہے، محفل سے ہٹ کے بھی رشتہ ہے، صبح و شام ہم آپس میں رابطے میں رہتے ہیں۔ تو آتے ہی انہوں نے مجھے جو حکم دیا وہ حکم بھی ایسے ہی تھا تو جس سے آپ خوش ہوں، تو یہ ہے کہ صرف وہ کانوں کا چسکا یا زبان کا چسکا یہی آپ پورا نہ کریں۔ میرے بھائیوں نے اتنا بڑا خرچ کیا ہے، آپ کو بلایا ہے، ہمیں بلایا ہے، تو اس کا کوئی عملی صورت میں آؤٹ پٹ ملنا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ اتنا خرچہ ہوا ہے تو اس خرچے کا کچھ نہ کچھ حاصل تو ہو، یا صرف بلے بلے واہ واہ اس کے ڈونگرے برسانے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، میری بڑی ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش ہے، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، براہ کرم میں بحیثیت مہمان آپ کی منت کر رہا ہوں کہ جب قرآن و سنت پڑھا جائے نا تو پھر صرف قرآن و سنت ہی کو سنا جائے، جو سپیکر بیان کر رہا ہے یا نعت خان یا نقیب فقط اس کو توجہ سے سنا جائے، آپس کی بات نہ کی جائے۔ اگر آپس میں بات کرنی ہے تو پھر محفل میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، یہ پریکٹس بار بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ محفل کا حصہ ہیں تو پھر محفل کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پوری طرح فوکس رکھیں سٹیج پہ کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ سامعین عزیز، جشن باہو کے ٹائٹل سے یہ محفل پاک انعقاد کی گئی ہے، منعقد ہے، تو مجھے اس پہ زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت سلطان باہو اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں۔ زبان خلق نکار خدا، خلق خدا ان کو اللہ کا ولی مانتی ہے، اللہ کے ولی خود ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ جاننا ضروری ہے، آپ کے سمجھنے کی جو چیزیں وہ سمجھیے، بنیادی طور پہ یہ چیز سمجھیں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ تو ہماری عقائد کی کتب کے اندر ولی کی تعریف موجود ہے۔ شرح عقائد پڑھیے، علامہ تفتزانی ولی کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ والولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت رکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے لفظ معرفت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، تو جو اللہ اور اس اللہ کی ذات و صفات کی معرفت رکھتا ہے اس کی ڈیفینیشن بیان کرنا یا اس کو ڈیفائن کرنا یہ یقیناً ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے سمجھیں کہ فلاں ولی ہے؟ تو اس کی آگے تعریف کیا لکھی ہے؟ حسب ما يمكن المواظب على الطاعات، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو کامل طور پہ شریعت مصطفیٰ کی اطاعت بجا لاتا ہے۔ بات پلے پڑھیے کہ نہیں پڑھی؟ المجتنب عن المعاصی، اور صرف شریعت کے حکموں کو بیں صورت ہی پورا نہیں کرتا کہ جو چیز کا حکم شریعت نے دیا وہ بجا لائے، نہیں، جس چیز کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور جس سے شریعت نے رکنے کا حکم دیا ہے ہر حال میں اس سے اجتناب برتا ہے۔ عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور دنیا کی لذات و شہوات میں غرق نہیں ہوتا۔ دنیا کی لذتیں
اس کو استعمال کرنا موافق شرع یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس میں بئی صورت غرق ہو جانا کہ جس سے شرع شریف سے روگردانی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض ہو، تو یہ وہ دنیا داری ہے جو موجب لعنت ہے۔ اسی لیے حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں ادھی لعنت دنیا تائیں پوری دنیا داراں ہو۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ سلطان بہو جیسی ہستی کس دنیا پہ لعنت بھیج رہی ہے اور کن دنیا داروں پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے؟ یاد رکھیے دنیا داری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بڑا بنگلہ بنانا، زمین، پلاٹ، پلازے، ہر سال نئی گاڑی، اس سے شریعت نہیں روکتی، نہ شریعت اس کی مذمت کرتی ہے۔ آپ 10 پلازے کھڑ لیں، شریعت مذمت نہیں کرتی۔ آپ ہر سال کروڑوں کی نئی گاڑی لیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ آپ ہزاروں ایکڑ زمین کے لیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ شریعت جس دنیا کی یا جس دنیا داری کی یا جس دنیا داروں کی مذمت کرتی ہے وہ کون سی دنیا داری ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَاعْلَمُوا اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یہ پوری توجہ سے ہمارے ہاں عام طور پہ کوئی اچھا بنگلہ بنا لے نا، ہم کہتے ہیں بڑا دنیا دار ہے جی، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے دنیا دار ہے جی۔ سنو وہ دنیا جس کی اللہ مذمت کرتا ہے وہ کون سی دنیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، فرمایا جان لو دنیا کے لہو و لعب میں مشغول ہو جانا بےایمانہ، جس سے ضروریات دین سے دوری ہو جائے، اللہ رسول سے دوری ہو جائے، شریعت سے دوری ہو جائے، لہو و لعب میں مشغول ہونا۔ وزینہ، دنیا کی ظاہری چمک دمک کے ساتھ ایسا جی لگانا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پورا کرنے میں جی نہ لگے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں تفاخر کرنا، مفاخرت کرنا، نسبی، قبیلائی، لسانی تفاخر کرنا، یہ شرن حرام ہے، اور یہ وہ دنیا داری ہے جو اللہ کے ہاں قابل مذمت ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کثرت مال اور کثرت اولاد ہونا قابل مذمت نہیں ہے۔ کثرت مال پہ ناز کرنا اور کثرت اولاد پہ ناز کرنا بئی صورت کہ دوسروں کی ہتک ہو۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں ہے؟ کثرت مال کا ہونا قابل مذمت نہیں، کثرت اولاد کا ہونا قابل مذمت نہیں، کثرت مال پہ ناز کرنا بئی صورت کہ غریب کی ہتک ہو، غریب کی توہین ہو، غریب کی انسلٹ ہو، تو یہ دنیا داری اللہ کے ہاں قابل مذمت ہے۔ ہاں جس کے پاس اربوں روپے ہیں، پلازے ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، بینک بیلنس ہے، اچھی گاڑی ہے، کوٹھیاں ہیں، اربوں روپے ہیں، لیکن وہ غریب کی بھی عزت کرے۔ ایک بندہ 10 کروڑ بھی اپنے بنگلے پہ خرچ کرے نا، شریعت منع نہیں کرتی۔ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر کروڑوں روپے تو نے اپنے بنگلے پہ خرچ کیے ہیں تو جو تیرے سامنے کچے مکان میں رہتا ہے نا اس کی عزت کرنا سیکھ۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے 5-10 جناب والا اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، جوان ہیں، تو اس کی بھی عزت کرنا سیکھ جس کی اولاد نہیں ہے۔ تیری زبان سے یا باڈی لینگویج سے بھی ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ جس کی اولاد نہیں وہ دل میں یہ جناب والا جھجک یا مایوسی یا حقارت محسوس کرے کہ یار یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو کثرت مال کا ہونا، توجہ کرنا، آپ 3 کروڑ کی گاڑی پہ آ رہے ہو نا تو شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ اس گاڑی پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس گاڑی پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔
لیکن شریعت یہ ضرور تقاضا کرتی ہے کہ اگر تو کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھا ہے نا تو جو سامنے سائیکل پہ آ رہا ہے نا اس کو اپنی طرح انسان سمجھ. شریعت کہتی ہے تو نے پلازا کھڑا کیا نا کروڑوں کا کھڑا کر. شریعت روکتی نہیں اگر رزق حلال ہے. شریعت یہ ضرور تقاضا کرتی ہے کہ تیرا کروڑوں کا پلازا ہے, تیرے سامنے جو ریڑی پہ فروٹ بیچ رہا ہے نا اس کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھ. بات پلے پڑی. سامع نزید سے ہم توجہ کرنا. تو یہ وہ دنیا داری ہے جو قابل مذمت ہے. پیسہ ہونا قابل مذمت نہیں ہے, تجارت ہونا قابل مذمت نہیں ہے, پلازے ہونا قابل مذمت نہیں ہے, اچھی گاڑیاں ہونی قابل مذمت نہیں ہے, لیکن ان نعمتوں پہ بئی انداز فخر کرنا کہ جن کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا نہیں کی ان کا تو مذاق اڑائے یا ان کی تو انسلٹ کرے یا ان کو تو حقیر اور ذلیل جانے, یہ وہ دنیا داری ہے جس کی اللہ مذمت کرتا ہے. اور اسی دنیا داری کے متعلق بہو سلطان نے فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں پوری دنیا دارا ہوں. بات پلے پڑی. تو سامع نزید شاہ فرمایا ولی کون ہوتا ہے جو طاعات و عبادات میں ہمیشہ کی اختیار کرے. اور بخاری شریف دوسری جلد 963 کتاب رکعت باب التواضع من عاد علی ولی فقد آذنته بالحرب. میرے کریم رب نے فرمایا جو میری کسی ایک ولی کے متعلق بھی دل میلا رکھے نا میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ولی کون ہوتا ہے جس کا بہت بڑا آستانہ ہو, ایسا ہی ہے, یا جس کے ڈھیروں مرید ہوں, ایسا ہی ہے, یا ہر سال نیا ماڈل گاڑی, ایسا ہی ہے. بولو 5 انگوٹھیاں ادھر 5 انگوٹھیاں ادھر, وہ ولی ہے نہیں ہے. اچھا جناب والا بال گھٹنوں تک رکھ لے لمبے, وہ ولی ہے. کڑے پہن لے, وہ ولی ہے. یا ہر سال میلہ ٹھیلا لگوا کے سرکس کروائے, موت کے کنویں لگوائے, وہ ولی ہے. تو ولی کون ہے پھر؟ یہی تو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ولی کون ہے؟ یا چٹی چمڑی دیکھ کے غوث زمان ہو گیا, وہ ولی ہے. ولی کون ہے؟ اللہ کا واسطہ سنیو, آنکھیں کھولو اپنی. ہر آرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے نہیں چل پڑا کرو. جس کا اونچا جنابے والا دیکھا, او اتنا بڑا جنابے والا, اس کا محل بنا ہوا ہے, 6 خلیفے آگے پیچھے ہو ہا ہو رہی ہے, گورا چٹا رنگ ہے, 3 گاڑیاں آگے ہیں 3 پیچھے ہیں, ہٹ جاؤ ہٹو بچو, کون آ رہا ہے؟ غوث زمان آ رہا ہے. یہ ولی کی نشانی نہیں ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا یاد رکھو من عاد علی ولی فقد آذنته بالحرب. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی, اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کے متعلق دل میلا رکھتا ہے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. تو مالک ولی کیسے بنتا ہے؟ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. فرمایا جو بندہ فرائض پہ مداومت اور ہمیشہ کی اختیار کرتا ہے, فرائض کی ادائیگی پہ جم جاتا ہے, میں رب اپنے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھول دیتا ہوں. ولایت کڑے پہننے کا نام نہیں, ولایت سنگل اوڑھنے کا نام نہیں, ولایت لمبے بال رکھنے کا نام نہیں, ولایت اونچا محل کھڑا کرنے کا نام نہیں, ولایت ڈھیر عقیدت مند رکھنے کا نام نہیں, ولایت گاڑیاں آگے پیچھے اللہ گلہ کا نام نہیں, ولایت چٹا گورا رنگ ہونا نہیں. ولایت کیا ہے؟ جو بندہ صبح بھی شریعت کی چوکیداری کرے, شام بھی شریعت کی چوکیداری کرے, صبح بھی اللہ رسول کی اطاعت میں مستغرق نظر آئے اور شام بھی شریعت کی اطاعت پہ مستقیم المزاج نظر آئے, اس کو ولی. بات پلے پڑی ہے. ما تقرب الی عبدی بشیء احب. جو کہے جی اسد نماز مدینے پڑھ دیں ہیں, سمجھ کوئی نہیں آئی. 2023 کے گدی نشین ایسے بھی ہیں, نماز کے قریب نہیں جاتے, چہرے پہ حضور کی سنت نہیں, شریعت کے ہر کام الٹ. تو پیر کو پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم مدینے پڑھتے ہیں.
تو میں آکھا روٹی آکھیو تو مریدان دے گھروں لکڑی ہیں تو میں آکھا مدینے لنگر کوئی نہیں لگ دا اے جے پیروں لمحہ پا کے سمیت دے مریدان دے تشریف کٹو سمجھ نہیں گئی بھائی نمازہ مدینے پڑھنی انتے لنگر کو نہیں لگتا مدینوں تماشا بنائے ہوئے شریعت کے ساتھ یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں دوسری جلد پڑھ رہا ہوں صفحہ 963 پڑھ رہا ہوں کتاب رکاق باب التواضع ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ فرمایا اللہ کے قرب کا پہلا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب بندہ فرائض کی ادائیگی پہ جم لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل پھر فرائض و واجبات کے ساتھ سنن مستحبات نوافل اس کی بھی جناب والا اس پر جم جاتا ہے حتی احبہ اللہ فرماتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جب یہ میرا محبوب بن جاتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے وبصرہ الذی یبصر بہ میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ فرمایا جس نے مجھے کمایا ہے نا میرے راستے میں اپنے آپ کو کھپایا ہے مٹایا ہے فنا کیا ہے فرمایا یہ مجھ سے سوال کرے اور میں خالی پلٹا دوں ایسا نہیں اس بخاری شریف کی حدیث کی جناب والا شرح کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی آپ فرماتے العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام فرمایا جب بندہ طاعات و عبادات میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے نا طاعات و عبادات میں گل سمجھ کوئی نہیں ہے نماز دے نیڑے نہیں مہینہ روزے دے نیڑے نہیں مہینہ حج او نہیں کرنا زکاة او نہیں دیونی چہرے تے حضور دی سنت کوئی نہیں جی زنانیاں تو پردہ کوئی نہیں اور دعویٰ ولایت کا اس لیے میرے دوستو ذرا ہوش کرو اپنی آنکھیں کھولو اے دوسرے طبقے کھولو اور کوئی چیزیں نہیں ہے تھوڑی ساڑھی ہے تھوڑی کمزوریاں العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام اب یہ بھی بول رہے ہیں ادھر بھی بول رہے ہیں اب قسمت کی بات ہے نا قسمت کی بات گھر سے آئے ہیں محفل اٹینڈ کرنے کے لیے اور محفل ادھر ہو رہی ہے اور ادھر مزے لے رہے ہیں یہی ہماری پرابلم ہے سب سے بڑی سنیوں آج سے زیادہ لوگ باہر اپنے ذوق میں اپنے نشے میں لگے ہوتے ہیں توجہ کرنا العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام فرمایا جب بندہ طاعات و عبادات میں شریعت کی اتباع میں اللہ رسول کی اتباع میں اطاعت میں جب وہ جم جاتا ہے تو اس مقام کو پہنچ جاتا ہے الذي يقول الله تعالی كنت له سمعا وبصرا جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کیا پہلے اس کے کان نہیں تھے پہلے اس کی آنکھیں نہیں تھیں یہ اللہ کن کانوں کی بات کر رہے ہیں اللہ کن آنکھوں کی بات کر رہے ہیں فَإِذَا سَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سَمْعَ اللَّهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ فرمایا اب ذرا توجہ کرنا رمضان شریف آ رہا ہے ہاتھ میرے بدے دیکھو اللہ کا واسطہ اس دفعہ رمضان شریف کو ایسے غفلت میں نہ گزارنا توجہ کرنا فرمایا جب بندہ اپنی سماعتوں کو شریعت کے حوالے کر دیتا ہے قرآن محبت سے سنتا ہے نعت محبت سے سنتا ہے واض و نصیحت محبت سے سنتا ہے اور اپنی سماعتوں کو گانے بجانے سے بچا کے رکھتا ہے اپنی سماعتوں کو فحش کلامی سے سننے سے بچا کے رکھتا ہے لطیفے اور بھنڈ قسم کے لوگ ان کی گفتگو سننے سے غیبت سننے سے جھوٹ سننے سے گالی گلوچ سننے سے بچا کے رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی سماعتوں میں ایسا نور بھر دیتا ہوں کہ اس نور کی برکت سے میرا بندہ مومن دور و نزدیک سے برابر سنتا ہے فَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرَ اللَّهُ فرمایا جب میرا بندہ میری دی ہوئی نعمت ان قوت باصرہ کو ان اپنی آنکھوں کو برا دیکھنے سے روک لیتا ہے بد نگاہی سے روک لیتا ہے
غیر محرم کے چہرہ دیکھنے سے روک لیتا ہے، ڈرامے فلمیں دیکھنے سے روک لیتا ہے، غیر شرعی میلے ٹھیلے اور موت کے کنویں اور سرکس دیکھنے سے روک لیتا ہے، اور قرآن مجید کی زیارت کرتا ہے، اللہ والوں کی زیارت کرتا ہے، علماء کی زیارت کرتا ہے، والدین کی زیارت کرتا ہے۔ فرمایا میں اس کی پاکیزہ آنکھوں کے اندر ایسا نور بھر دیتا ہوں، یہ بیٹھا ناروال میں ہوتا ہے اور دیکھ بغداد میں رہا۔ فَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدَلَّهُ، فرمایا جب بندہ اپنی یہ قوت لامسا، یہ اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک لیتا ہے، اپنے ہاتھوں کی اپنی توانائیوں کو، استعداد کو، قابلیت کو، صلاحیت کو شریعت کے کاموں میں لگا دیتا ہے، یہ ہاتھ شریعت کا کام شروع کر دیتے ہیں، یہ ہاتھ دین کا اتباع شروع کر دیتے ہیں، یہ ہاتھ خدمت کے لیے والدین کے سامنے جھکتے ہیں، یہ ہاتھ اپنے علماء کے سامنے جھکتے ہیں، یہ ہاتھ شریعت کے کاموں میں لگتے ہیں۔ تو فرمایا قدر علی التصرف فی السابق الصالح القریب البعید، فرمایا ان ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ ایسا نور بھر دیتا ہے کہ بندہ معاملہ دور کا ہو یا نزدیک کا، بندہ مومن دور و نزدیک سے تصرف کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کھڑا مسجد نبوی کے کھڑا وہ مسجد نبوی کے ممبر پہ ہوتا ہے، اور 1450 کلومیٹر نہاوند کے اندر حضرت ساریہ لشکر اسلام کی کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، جمعے کا دن ہوتا ہے، ادھر امیر المومنین فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہیں، 1400 کلومیٹر دور نہاوند کے پہاڑوں میں جہاد ہو رہا ہے، اور حضرت عمر کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل۔ اب 1400 کلومیٹر حضرت ساریہ دور رہ کر کے حضرت عمر کی بات سن بھی رہے ہیں، اس پر عمل کر بھی رہے ہیں۔ جناب والا امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر یہ لکھا، امام ابو نعیم نے بھی دلائل النبوہ کے اندر لکھا، امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر لکھا، امام عبدالرؤوف مناوی نے بھی اس کو نقل کیا، اشرف علی تھانوی دیوبندی نے جمال الاولیاء کے اندر نقل کیا، غیر مقلدین کا امام نواب صدیق حسن خان بھوپالوی جناب والا اس نے الشمامۃ الانبریہ کے 62-63 پہ اس کو درج کیا۔ مولا علی اسی محفل میں بیٹھے ہیں، جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک شخص نے مولا علی کے کان میں کہا اے علی، حضرت عمر مسجد نبی کے ممبر پہ ہیں، ساریہ 1400 کلومیٹر دور نہاوند کے پہاڑوں میں جہاد کر رہے ہیں، عمر کو کیا ہو گیا؟ مولا علی فرماتے ہیں چپ کر، جہاں میرا عمر ہاتھ ڈالتا ہے کام پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ توجہ ہے کوئی؟ یہ ہے اللہ کا ولی۔ کون؟ ہائے ہائے، جو اللہ کا طالب ہوتا ہے۔ میرے باہو سلطان رحمت اللہ علیہ روحی شریف میں فرماتے ہیں مقام ایشاں حریم ذات کبریاست وَأَذْ حق ما سوائے حق چیزیں نطلبی دن و دنیائے دنی و نعیم اخروی حورو کسورو بہش بکرشمہ نظر ندی۔ بیٹا ان کو کرنے دو، جو خود کرتے ہیں ان کو کرنے دو، چھوڑ دو، یہ میرے گھر کی محفل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ، یہ باؤ سلطان بول رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، آج جناب نعت خان بھی، داڑھی منڈے نقیب بھی، اے جناب بڑی باجی دا پٹکا پا کے نا چیڑا اہن کر کے نا جین باؤ سلطان کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، داتا علی جویری کی حاضری ہو رہی ہے۔ تو میں کب باؤ سلطان دی بھی داڑھی پوری مٹھی آئی، تصویر کوئی نہیں دیکھی؟ بکلیاں مار کے بہندے ہو درباراں تے، کوئی ان درباراں آلن دی کوئی سیرت اور کردار بھی لو نا، صرف چمی چٹی کا دین چلا رہے ہو۔ توجہ کرو، میں باؤ سلطان کو پڑھ رہا ہوں، روحی شریف۔ میرے باؤ سلطان نے 140 کتابیں لکھی ہیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جو کہ اکثر مفقود ہو گئی ہیں، اس وقت تو 35-36 اویلیبل ہیں۔ توجہ کرنا، یہ روحی شریف آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، میرے اس کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ میرے باؤ سلطان کیا فرماتے ہیں؟ مقام عیشا حریم ذات کبریات، یہ فرض ہی ہے۔
ذرا توجہ کرنا یار. بہو سلطان فرماتے ہیں جو اللہ کے حرم کا مکین ہوتا ہے، اللہ کا ولی، مقام ایشاں حری میں ذات کبریا، جو اللہ کے حرم کا مکین ہوتا ہے، وَأَزْحَقْ مَا سِوَائے حق چیزیں نہ طلبیدن. ہائے ہائے ہائے. بہو سلطان فرماتے ہیں اللہ والا اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا، اللہ سے صرف اللہ ہی مانگتا. وَأَزْحَقْ مَا سِوَائے حق چیزیں نہ طلبیدن وَدُنْيَا دَنِي وَنَعِيمِ اُخْرَوِي. ہم خطیب جو ہے نا دنیا کے کتے ہیں، یہ نعت خان دنیا کے کتے ہیں، یہ نقیب دنیا کے کتے ہیں، 2023 کے سجادہ نشین دنیا کے کتے ہیں. ولی تھے، اب بھی ہیں، لیکن ولی را ولی میں شناست. ولی نو ولی جاندہ ہونا سنجے دنیا دار کے جانا. لیکن ان ولیوں کی کتابیں تو ہم نے پڑھی ہیں نا، سمجھ کوئی نہیں آئی ہے. وَأَزْحَقْ مَا سِوَائے حق چیزیں نہ طلبیدن. فرمایا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو اللہ سے صرف اللہ کو مانگے، اللہ کا طالب. وَدُنْيَا دَنِي وَنَعِيمِ اُخْرَوِي. حورو قصورو بہشت بکرشمہ نظر ندیدن. فرمایا دنیا کیا، آخرت کیا، جنت کیا، حورو قصورو بہشت کیا، ولی اس کو ٹیڑھی نظر سے بھی نہیں دیکھتا، وہ اللہ سے صرف اللہ کو مانگتا ہے. اس لیے میرے بہو سلطان نے گل شروع اتھو ہی کی تھی. کیوں کی تھی؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلتے آئی جیوے مرشد او کامل باہو جے بوٹی لائی اے تن رب سچے دا ترجمے میں بات ہی سنا سا. اے تنی رب سچے دا حجیرہ وچ پا فقیرہ جاتی خاج خضر تیرے اندر یابی حیاتی
چوک دڑیوا بال انیرے مطلبی آری کھڑا تھی مرن تھی اگے مر گئے باہو جدہ حق دی رمزی پچھاتی الف اللہ چمبے دی بوٹی. چمبا کیا ہوتا ہے؟ یہ چمبے دی بوٹی کیا ہے؟ یہ معرفت کا وہ بیج ہے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ جو میرے باہو سلطان کے خوشبودار اس زمین کے اندر مرشد کی نگاہ سے بویا گیا، کاشت کیا گیا. الف اللہ چمبے دی بوٹی. اللہ توجہ ہے کوئی نہیں؟ اچھا یہ بوٹی یہ کاشت ہو گئی جناب، یہ بیج کاشت ہو گیا. یہ معرفت کا بیج، یہ معرفت کا تخم بیج دیا، کاشت مرشد نے اپنی نگاہ سے کر دیا. اب یہ کومپل نکلی کیسے؟ یہ تناور درخت بنا کیسے؟ بھائی جب آپ کاشتکاری کرتے ہو پانی ضرورت ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے باؤ سلطان فرماتے ہیں اس معرفت والے بوٹے کو پانی کی ضرورت تھی، پر پانی کون سا؟ فرمائے وہ پانی نفی اسبات کا پانی ہے. نفی کیا ہے؟ لا الہ، یہ نفی ہے. الا اللہ، یہ اسبات ہے. فرمائے نفی اسبات کا پانی ملیا. یہ میں نے ذکر اللہ کی جوت جگائی ہے، ذکر اللہ کا پانی لگایا ہے، اللہ کے ذکر و فکر کا پانی لگایا ہے، اس میں ذات کا پانی لگایا ہے. بات پلے نہیں پڑی ہے. نماز اساں کو نہیں پڑھنی، شریعت دے نیڑے اساں کوئی نہیں جامنا، اللہ دا ذکر اساں کوئی نہیں کرنا، تے بس سنگل اوڑ کے ولی بن گئے ہو. باؤ سلطان فرماتے ہیں نا 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 نا، ولی ایسے نہیں بنتا. نفی اسبات دا پانی ملیا. سمجھ نہیں آئی ہے؟ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ تو اتھ کے فرمایا اے تن رب سچے دا حجرہ. آئے ہائے 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 تو وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. بات پلے نہیں پڑی ہے؟ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا سمجھتے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن رحمت ربک ام هم المسیطرون. یا تجھے کوئی بنانے والا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَقِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اے تن رب سچے دا حجرہ، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. باؤ سلطان فرمانے ہیں سجے کھبے ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ ذرا اپنے اندر تے جھانک. نہ کر منت خاج خضر دی. یا خاج خضر سے مراد حضرت خضر علیہ السلام مراد نہیں ہے. یہ بطور استعارہ خاج خضر کا ذکر کیا کہ جیسے بندہ خود کچھ نہ کرے تو بس ایک مسیحا کا منتظر ہی رہے. تو باؤ سلطان فرماتے ہیں خود بھی کچھ کرنا، شوق دا ڈیوا خود بالنا. سمجھ کوئی نہیں آئی؟ فرمایا دائیں بائیں کسی دی منت کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟
شوق دا ڈیبا بال انہیرے مطلبی یار کھڑاتی ہوں. فرمایا شرط یہ ہے مولا ملے گا, اللہ کا قرب ملے گا, رب کی معرفت عطا ہوگی, لیکن کچھ تم بھی تے کرنا, نماز دے نیڑے تو نہیں ویندا. میں بار بار کیوں پہ یہ معرفت دی منزلیں بہت اگے نے, لیکن اساں چونکہ شریعت دے پابند ہے نا. وہ حضرت خواجہ غریب نواز پاک دلیل العارفین میں حضرت بختیار کاکی حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ فرمان لاتے ہیں کہ 4 چیزیں شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت. خواجہ غریب نواز اصل تو خواجہ غریب نواز نے صرف قوالیاں دی صورت پہچانے نا, قوالی دھمالا جی خواجہ غریب نواز قوالی کرتے تھے. میں نے کہا اچھا تو خواجہ غریب نواز قرآن کتنا پڑھتے تھے, یہ نہیں پڑھا. میں کہا پتہ نہیں قوالی کیڑے ویلے کردا ہے, یہ تو میں نہیں پتا, لیکن خواجہ غریب نواز سیر الاولیاء پڑھو. خواجہ غریب نواز روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے. میں نے کہا 2 قرآن میرے ساتھ بیٹھ کے ختم کرنا, اس کے بعد موافق شرع میں بھی قوالی تیرے ساتھ سنوں گا. قرآن کبھی کھولا نہیں ہے, سکیاں نہیں عقیدہ. اور خواجہ غریب نواز پاک کی ایک صاحبزادی تھی سیدہ زکیہ, 7 عشرہ کی قاریہ تھی. انہوں نے 4000 عورتوں کو قرآن پڑھایا ہے. جس بابا فرید کے دربار پہ سویر سے لے کے شام تک سوائے دمالوں اور قوالی کے کچھ سننے کو نہیں ملتا. آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں جو واد کا مخرج ہے, اس فن کے استاد کا نام بابا فرید ہے. آج مولا علی کے نام پہ کڑے تو پہن لیے, مولا علی کے نام پہ لٹے تو رکھ لی ہیں جی, اور دھمالے تو ڈالتے ہو, لیکن مولا علی کون ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فتح ورزی شاطبی جلد 477 رکاب میں قدم رکھتے ہیں, رکاب تک قرآن ختم کر دیتے ہیں. یہ مولا علی ہیں. اور آج کہہ رہے مولائی ہیں, قرآن نو ہاتھ نہیں لائے. میں کہا مولائی نو تو سب بلوائی ہو جڑے ساڑھے گاٹے فٹ ہوئے ہو. ایسا دات نے بھی مور لا دیتی ہے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کرو. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, یہ میرے باؤ اندر جھانک, اندر اندر یہ اندر بھی کوئی ایسا اندر نہیں ہے, یہ دل اتنا سارا نہیں ہے. بہو سلطان فرماتے ہو کیا جہان آباد ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلا دیا جانے, مہانے 14 طبق دلے دے اندر تمبو تانے, 14 طبق دلے دے اندر. دل کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا اس دل کی دنیا کو آباد کر, کوئی شوق دا ڈیوا بال, کوئی محنت کر, دین کی طرف آ, قرآن و سنت کی طرف آ. یہ بہو سلطان بول رہے ہیں. ہر مراتب از شریعت یافتم, پیشوائے خود شریعت ساختم. یہ بہو سلطان ہے. بہو سلطان فرماتے ہیں میں نے کڑے پہن کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی ہے, میں نے سنگل اوڑھ کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی ہے, میں نے نمازیں چھوڑ کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی ہے, میں نے دھمالے نہیں لوگوں سے ڈلوائی, میں نے کڑے اور کنگن اور لمبے بال رکھ کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی ہے. ہر مراتب شریعت یافتم, میں نے شریعت پر عمل کر کے یہ مرتبے پائے. پیشوائے خود شریعت ساختم, میں نے پیشوا بنایا ہے تو شریعت مصطفیٰ کو بنایا ہے, میں نے رہنما بنایا ہے قرآن و سنت کو بنایا ہے. یہ میرے بہو سلطان ہے. اللہ اکبر. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈھول ڈماکے, ناچے, دھمالے.
اللہ اللہ بہو سلطان، یار خدا کی قسم اس میرے بہو سلطان کی کیا بات، جن کا نام ہی ہے باہو، کیا نام ہے، نام ہی باہو. اور یہ بھی میرے بہو سلطان کی خصوصیت ہے کہ میرے بہو سلطان سے پہلے بھی یہ نام کسی کا نہیں تھا، ان کے بعد بھی نہیں کسی کا دیکھا. اور با کا عربی میں معنی کیا ہے، ساتھ، اور ہو یہ تو ویسے بات ضمیر غیب کی ہے نا، لیکن یہ اللہ کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہے، اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو با ہو کی میننگ عربی میں کیا بنے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ. اچھا با ہو یوں سیدھا پڑھو تب بھی اللہ کے ساتھ. اچھا با ہو کو الٹا پڑھو تو بنتا ہے وہاب. سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو، باہو یوں پڑھو سیدھا تو تب بھی اللہ کے ساتھ، الٹا پڑھو تو وہاں بنتا ہے تب بھی اللہ کے ساتھ. گویا بہو سلطان فرمانا چاہتے ہیں جس جہت سے، جس طرق سے، جس سمت سے مجھے دیکھنا چاہو، میں تمہیں اللہ رسول کی اتباع کرتے نظر آتا ہوں. بات پلے پڑی، سبحان اللہ، مبشر کو سبحان اللہ. یہ اس لیے یہ بھی پیغام ہے، مائیں نیک ہوں، والدین نیک ہوں تو اس نیکی کا اثر اولاد میں نظر آتا ہے. اور ماں کیا تھی، بی بی راستی رحمت اللہ علیہا اللہ کی ولیہ تھی. سبحان اللہ، اللہ کی ولیہ. خود فرمایا بیٹا جا کسی ولی کو ڈھونڈ، اور میں اماں جان میرے لیے تو سب کچھ آ گئی. ماں کے حکم پہ سب سے پہلے حضرت بہو سلطان گئے چنیوٹ کے اندر شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، وہاں جا کے اپنا فیض پایا. پھر اگلی منزل کے لیے دہلی گئے حضرت شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہاں جناب والا تصوف کے اسباق پڑھے اور اپنی منازل سیر اللہ اس کو طے کیا. اور جب سیر فی اللہ کی بات آئی تو امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الحسنہ آپ خود تشریف لائے، فرمایا آ باہو تجھے دربار رسالت میں لے جائے. بیٹا جو میرے مولا علی کے، مجھے تو بہو سلطان سے اس لیے بھی محبت ہے کہ میں خود آوان ہوں. تو آوان مولا علی کی اولاد ہے، تو بہو سلطان مولا علی کی اولاد ہیں. لے گئے دربار رسالت میں. اب میرے بہو سلطان فرماتے ہیں جب میں دربار رسالت میں حاضر ہوا، فیضان رسالت سے نصرت و تاثیر پائی، اور وہاں امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر. اب سننا، آج بہو سلطان کے دربار پہ سارے کالے پیلے پہنچ جاتے ہیں. سمجھ کوئی نہیں آئی. میں نے کہا بہو سلطان کا عقیدہ بھی دیکھو. میرے بہو سلطان فرماتے ہیں جب میں دربار رسالت میں پہنچا، فرمایا مجھے صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، انہوں نے مجھ پر صداقت کی تجلی ڈالی. پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، انہوں نے مجھ پر عادل کی تجلی ڈالی. پھر مجھے عثمان غنی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، انہوں نے مجھ پر حیا کی تجلی ڈالی. مولا علی نے مجھ پر علم کی تجلی ڈالی. پھر دربار رسالت میں پیش کیا گیا، یا نبی اللہ اب مہر لگائیے. بات پلے پڑی. اس لیے میرے بہو سلطان اپنی کتاب دیدار بخش میں خود فرماتے ہیں، اپنی کتاب دیدار بخش میں خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں بہو سلطان کا نام لیجئے پتہ چلے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بہو سلطان کہہ رہے ہیں. میرے بہو سلطان رحمت اللہ علیہ دیدار بخش میں فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے پہلے اسے صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر صداقت کی تجلی ڈالتے ہیں. پھر اس کو فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر عادل کی تجلی ڈالتے ہیں. پھر عثمان غنی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر حیا کی تجلی ڈالتے ہیں. پھر مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر علم کی تجلی ڈالتے ہیں. پھر دربار رسالت میں پیش کیا جاتا ہے، یا نبی اللہ آپ مہر لگائیے ولی بننے کے قابل ہے. یہ پہلے صدیق اکبر کی بارگاہ میں کیوں؟ کیونکہ پہلے ہیں ہی وہ. سمجھ نہیں آئی ہے.
صدیق اکبر کا سٹیٹس پتا ہے تمہیں؟ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ، میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضوی کی 15ویں جلد جزاء اللہ یدوبہ بے بائی ختم النبوہ 680. توجہ کرنا. اللہ غنی. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں ایک ہے مقام صدیقیت، اس پہ صحابہ اور اہل بیت سارے ہیں. اس مقام صدیقیت سے اوپر مقام رسالت. فرمایا مقام رسالت اور مقام صدیقیت کے بیچ میں مقام رسالت کے قریب تر ایک اور مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون. اس پہ ایک ہی ہستی فائز ہے جس کو کہتے ہیں صدیق اکبر. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ توجہ کرنا. اب مقام قربت فردون یہ سیاسی منصب ہے، یہ روحانی ہے. میری شریعت کے ظاہر کے بھی عالم ہے، شریعت کے باطن کے بھی عالم ہے. یہی وجہ ہے اب میں ان چھلے مچھے مشتنڈے پیر اور مشتنڈے ناتخان اور حرام خور جتنے ناتخان اور نقیب ہیں ان سے پوچھتا ہوں، وہ ناتخان اور نقیب جو شریعت سے غداریاں کرتے ہیں، اے نیلے پیلے پٹکے گلے میں ڈال کے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، یوں کر کے یوں کر کے یوں، میں نے کہا کشف المعجوب پڑھ. یہ پٹکے یہ لوگوں کے سامنے ڈھونگ مت کرو، یہ مداری پن مت کرو. پڑھو داتا علی حجویری نے لکھا کیا ہے. اے ہاتھ جوڑنے تینے مسکینار منہ بڑھاونے، یہ مداری پن ختم کرو. یہ نیاز مندی یہ نہیں، تمہارا دل داتا علی حجویری کا نیاز مند ہونا چاہیے. اور تو ہمارا دل ہے. آپ کسی کو تکلیف ہو تو یقین کر لینا اسی کے متعلق بات تھی، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. 2 نمبر خود پھڑکے گا، 1 نمبر نہیں. 1 نمبر کے چہرے پہ دیکھ رہے ہو، 1 نمبر نہیں 2 نمبر. تو میں چاہنا 2 نمبر، میں تو قسم سے کیونکہ میں نے پرواہ کوئی نہیں ہوتی بھائی کوئی ڈیڑھ لیسی کہ نہ لیسی. اکا میں آدھا اللہ واسطے میرے کو لو ہی نہیں ڈیڑھ، میں تقریباً دی لوڑ ہی کوئی نہیں. روٹی 2 ٹائم نہیں ملتی پئی ہے تو جب تک ممبر تے بامنا انشاءاللہ ٹھوک بجا کے مسلم جانا. ساڑھے کل 2 نمبریاں بیان نہیں ہونی. سنو داتا علی حجویری کے نام پہ نیازے کھانے والوں، لنگر پکانے والوں، وہاں جھک جھک کے ہاتھ باندھ کے سلام کرنے والوں، سنو داتا علی حجویری کیا لکھتے ہیں. کشف المعجوب شریف پڑھو اور تصوف کا چیپٹر 3 باب. داتا علی حجویری فرماتے ہیں ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق. داتا علی حجویری فرماتے ہیں اگر تحقیق کے میدان میں جاننا چاہتا ہے کہ سب سے بڑا صوفی کون ہے تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں تحقیق سے ثابت ہے سب سے بڑے صوفی کا نام صدیق اکبر. قبلہ سید عامر سلطان شاہ صاحب ان کا پورے خاندان کے کردار دین متین کی خدمت میں ہزاروں مرید ہیں، سید ہیں. یار یہ سید ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ نعرہ لگا رہے ہیں اور آپ چپ ہو. لوگ آج کل سید بھی اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں نا، سید بھی اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں. جو صحابہ پہ بھونکے، خلافت راشدہ کو بوم بوم کرے، خلافت بلا فصل کا انکار کرے، جی افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرے، حضرت امیر معاویہ کو بھونکے، بس وہ سید انہوں نے پکڑے ہوئے. تو میں نے کہا سید مظفر شاہ صاحب سید کوئی نہیں ہے، سید ذوالفقار گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ سید نہیں ہے، سید عمر مزمل کاظمی شاہ صاحب سید نہیں ہے. بات پلے نہیں پڑی، یہ سید نہیں ہے. سید عامر سلطان شاہ صاحب یہ سید نہیں ہے، مرضی کے تم نے سید بنائے ہوئے ہیں. حضور کی اولاد سمجھ کے احترام کر رہے ہیں تو ان کا بھی کرو، ان کی بھی بات مانو. تو داتا علی حجویری کیا فرماتے، توجہ کرنا. داتا علی حجویری اللہ اکبر فرمایا ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق. داتا علی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا صوفی صدیق اکبر، سب سے بڑا ولی صدیق اکبر.
فرمایا صفا کی دو صورتیں ہیں، ایک اصل ہے ایک فرع ہے۔ صفا کی اصل کیا ہے؟ فرمایا صفا کی اصل یہ ہے کہ یہ اس دل میں، یہ دل اس میں صرف اللہ رسول، اس کے علاوہ کسی کی چاہت نہ ہو، کسی کی طلب نہ ہو۔ اور صفا کا فرع، صفا کی فرع کیا ہے؟ فرمایا دل دنیا سے بالکل کلیتاً منقطع۔ فرمایا یہ دونوں صفات اللہ نے صدیق کو عطا کی ہیں۔ آگے داتا علی اجمیری کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کرنا، آگے داتا علی اجمیری کیا فرماتے ہیں 7ویں باب میں؟ فرمایا بعد الانبیاء جملہ خلائق میں سب سے مقدم صدیق اکبر۔ فرمایا کسی ولی کی جرت نہیں صدیق کے آگے قدم رکھے۔ یہ تو السوائق المہر کا پڑھ لو۔ مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی فرماتے ہیں، امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا۔ امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا۔ امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان، ذرا آگے سے میں نے اپنے ابا جان مولا علی امام حسین پاک سے سنا۔ امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کے ساتھ جا رہا ہوں، دائیں طرف حضور کے صدیق اکبر جا رہے ہیں، اچانک ابو دردہ صدیق اکبر سے آگے بڑھے، میرے کریم نبی نے آگے بڑھ کے حضرت ابو دردہ کا یوں بازو پکڑا، یہ مولا علی فرما رہے ہیں، بازو پکڑا پیچھے کھینچا، میرے نبی نے فرمایا ابو دردہ اس ابو بکر کے آگے چل رہے ہیں کہ اس دھرتی پہ نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل شخص اس سورج نے نہیں۔ اس لیے داتا علی اجمیری پاک فرماتے ہیں اہل تفرید کے سردار، اہل تفرید کے سردار، اہل تجرید کے شہنشاہ، اہل مشاہدہ میں مقدم، اہل مجاہدہ میں مقدم کون؟ ابو بکر۔ یہ سٹیٹس ہے میرے ابو بکر کا جی۔ اچھا چلو قبلہ شاہ صاحب حکم فرما رہے ہیں عقل بیدار کی بات سنا دیں۔ حضرت سلطان باؤ پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے عقل بیدار، ذرا اب عقل کو ذرا بیدار کر کے سنیے گا، توجہ کوئی نہیں۔ حضرت سلطان باؤ پاک عقل بیدار میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میں ان مشتنڈے نعت خانوں اور پیروں اور نقیبوں اور خطیبوں کے لیے بول رہا ہوں جو درمیانہ راستہ نکالنے کے لیے، ادھر کی کمائی لوٹنے کے لیے، ادھر کے نذرانے لوٹنے کے لیے، سب کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ باؤ سلطان فرمایا نہ میں سنی نہ میں شیعہ، دعا تو تنگ ہوئی ہوں۔ میں نے کہا باؤ سلطان نے پہلی تو بات فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ تو الگ بات ہے، اگر فرمایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں جن کی کتابوں میں رسول اللہ کی اور اہل بیت کی گستاخی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں جنہوں نے یزید کو 7 مرتبہ امیر المومنین لکھا ہوا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو جناب والا کیا کہتے ہیں؟ سنی کہتے ہیں۔ اور دوسری پارٹی صبح و شام صحابہ پہ جناب دوڑی ہوئی ہے۔ یہ اس سنی اور رافضی کی بات ہے، اس شیعہ کی بات ہے جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اس سنی کی بات ہے جو سنیت کے ٹائٹل میں لبادے میں آل بیت کی گستاخی اور صحابہ جناب والا میرے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، اس سنی اور اس شیعہ سے بات ہے۔ آپ ذرا سننا باؤ سلطان عقل بیدار میں کیا فرماتے ہیں، توجہ ہے نا، تقریر لمبی ہو جانی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف رکھیے، توجہ کرو، توجہ توجہ۔ اب کیول شاہ صاحب نے فرمایا سنیں عقل بیدار کی یہ بات سنیں۔ میرے باؤ سلطان فرماتے ہیں از مذہب رفاظ و از ملت خوارج بیزارم من کے سنی دوستدار چہار یارم۔ یہ باؤ سلطان بول رہے ہیں، یہ باؤ سلطان بول رہے ہیں، باؤ سلطان از مذہب رفاظ و از ملت خوارج بیزارم۔ باؤ سلطان فرماتے ہیں میں اس رافضی سے تنگ ہوں جو اہل بیت کی محبت کے دعوے کر کے صحابہ کو بھونکتا ہے۔ و از ملت خوارج بیزارم، میں اس خارجی نسبی سے تنگ ہوں جو صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو بھونکتا ہے۔ تو آپ کون ہو؟ فرمایا من کے سنی، میں سنی ہوں۔ باؤ سلطان کیا فرماتے ہیں؟ میں
سنی. تو سنی کون ہوتا ہے؟ من کے سنی. دوست دار چہار یارم. میرے بہو سلطان نے تو 400 سال پہلے حق چار یار کا نعرہ دے دیا اور تصور دے دیا. دوست دار چہار یارم. 4 یاراں دا اکٹھا ذکر کرنا تے 4 یار آکھنا. یہ بابا فرید کے دربار پہ بعد میں نعرہ لگ رہا ہے. کون سا؟ اللہ محمد 4 یار. بابا فرید پاک پہ بھی لگتا ہے. باؤ سلطان فرماتے ہیں، باؤ سلطان نے بھی 4 یار کا ذکر کیا. اور آگے کیا فرمایا؟ ہر کے خواہد ہر وقت مشرف شود دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم باصحاب کبار و پنجتن پاک. باؤ سلطان فرماتے ہیں اگر اللہ کی معرفت چاہتا ہے، رسول اللہ کی معرفت چاہتا ہے، رسول اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتا ہے تو تمام صحابہ سے بھی محبت رکھ اور پنجتن پاک سے بھی محبت رکھ. او کو گل سمجھ آئیے باؤ سلطان پاک دی. تو میرے باؤ سلطان کیا فرماتے ہیں کہ مجھے جب مولا علی لے کے گئے دربار رسالت میں تو صدیق اکبر نے صداقت کی تجلی ڈالی مجھ پر، فاروق اعظم نے عدل کی تجلی ڈالی مجھ پر، عثمان غنی نے حیا کی تجلی ڈالی مجھ پر، مولا علی نے علم کی تجلی ڈالی مجھ پر، مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے فیض یاب فرمایا اور مجھے غوث پاک کے حوالے کر دیا. اور جب غوث پاک کے حوالے کیا تو غوث پاک نے بھی فیض دیا. تو پھر باؤ سلطان نے ایسے نہیں فرمایا بغداد شہر دی. پڑھ دے ماں باخری بس آخری سن لو تو پھر چھٹی. غوث پاک سے پیار کرو، 11ویں والی سرکار سے پیار کرو. تو اس تے بھی میں اپنے گجر برادری نو آکساں کہ غوث پاک دے عقائد و نظریات کے کدی اس تے بھی میرے کو تقریر سنو. صرف غوث پاک دی 11ویں نہیں، توجہ کرو. آؤ غوث چلو توجہ ہے. سبحان اللہ سیدہ کائنات. یار میرے اعلیٰ حضرت کا میں نے جملہ پڑھا قسم سے سواد آ گیا. فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد جزا اللہ یدوہ بے بائی ختم النبوہ صفحہ 517. میں بڑے دھیمے انداز میں قبلہ شاہ صاحب کو حکم ہے دھیمے انداز میں جملہ پڑھنے لگا ہوں آپ کی زوردار سبحان اللہ سننے کے لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی وہ ہے جس پر مصطفیٰ نے خرچ کیا اور نعمت کبریٰ کی تکمیل اس وقت ہو گئی جب مصطفیٰ نے سیدہ زہرا کا عقد مولا علی سے کر دیا. سیدہ زہرا ہن لو نعرہ سیدہ زہرا نعمت کبریٰ، سیدہ زہرا نعمت کبریٰ، سیدہ زہرا اچھا سیدہ زہرا نعمت کبریٰ، نعمت کبریٰ. توجہ کرنا سامعین عزیز. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میرے باؤ سلطان غوث پاک کے کتنے بڑے نیازمند تھے. اللہ اکبر. بس آخری بیت پڑھ کے اجازت. بغداد شہر دی کی یہ نشان اونچیاں لمیاں چیڑاں ہوں تن من میرا پرزے جم درزی دیاں لیراں ہوں ان لیراں دی گل کفنی پاکے رلساں سنگی فقیراں بغداد شہر دے ٹکڑے منگی ساں کرساں
سن فریاد. کوئی بھابی بیٹھا ہوئے تو بھی توجہ کرے. اے بستر بند پارٹی وہ بھی ذرا توجہ کرے. جو بندی کہتے ہیں ہم ولی مانتے ہیں پر بہو سلطان جیسا ہو. میں نے حق نواز چنگوی کی تقریر خود سنی ہے. اس نے کہا میں ولیوں کا منکر نہیں مانتا ہوں پر ولی بہو سلطان جیسا ہو. میں کیا بہو سلطان میں بھی تو ساڑھے گونگلو سنی آ رہی مننا یا آل حضرت آلے سنی آ رہی مننا اگر کیویں. میں کیا بہو سلطان صرف نہ من انہاں دی ذات نو بھی مان تو انہاں دی بات نو بھی مان. آکھو کیویں. میں کہ بہو سلطان بیٹھے نے جنگ دے ٹبے تے غوث پاک ان جناب ہزاراں میل دور بغداد وچ تے جناب سینکڑے سال دے درمیان فرق ہے. او ٹبے تے بیٹھ کے آدھے سن فریاد. سمجھ کوئی نہیں آئی. عقیدہ دیکھیں سنیوں کے وہ عقائد ہیں جن پہ ولیوں کی موریں ہیں. سن فریاد پیران دیا پیر میری عرض سنو کن دھر کے ہوں بیڑا اڑیا اے بیڑے تراونا غوث پاک دا طریقہ تے غوث پاک دی روش تے غوث پاک دی سنت اے دی تائید تبو سلطان بھی کر رہے ہیں. دیوبندیوں کے 5 حوالے میں نے تقریر میں کوٹ کیے ہوئے ہیں کہ ان کے کس بزرگ نے کون سا سمندر میں ڈوبا بیڑا ترایا تھا. وہ میں نے 5 ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں. میں آکھا تو آڈے بابے 5 تراون تے آسان تکلیف کو نہیں تھا ساڑھا بابے 1 تراوے تو آڈی ڈوبن لگ پوندی ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی. سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنو کن دھر کے ہو بیڑا اڑیا میرا بچی کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہو شاہ جلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو پیر جینا دے میرا. ایک بار سارے مل کے پڑھ لو. پیر جینا دے میرا باہو پیر